مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا. صحابہ اکرام حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ایک حویلی تھی یا ایک باغ تھا، حضور اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک کنواں تھا، حضور اس کی منڈیر کے اوپر جا کر بیٹھ گئے. آج جتنا بھی بڑا بندہ آفیسر بن جائے نا، بڑا مالدار ہو نا، تو کبھی بھی جو کنواں ہوتا ہے اس کی منڈیر کے اوپر نہیں بیٹھے گا. یہ تو مصطفیٰ کی سادگی تھی، حضور کی سادگی تھی نا. حضور بیٹھے ہیں، دروازہ بند کر دیا گیا. ابو طلحہ کہتے ہیں میں حضور کا دربان بن گیا. حضور نے فرمایا تیری ڈیوٹی دروازے کے اوپر ہے. اب ابو طلحہ بھی سمجھ گئے تھے آج کچھ معاملہ اور ہی ہے، دروازہ بند کروایا ہے، کچھ معاملہ ہے. دروازہ بند ہے، مصطفیٰ منڈیر کے اوپر جلوہ گر ہے. دروازے پر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا ابو طلحہ جو آ رہا ہے نا اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو، اس کو بتا دو مصطفیٰ نے فرمایا تو جنتی ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا نا تو حضرت ابوبکر صدیق سامنے تھے. قربان جائیے، صدیق اکبر حضور کے پاس ہے. حضور نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ابو طلحہ دروازے پر جو ہے نا اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو. یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے ان کو اپنی بائیں طرف بٹھا لیا اور حضرت جناب جی مصطفیٰ کریم ان دونوں یاروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. پھر دروازے پر دستک ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم نے ابو طلحہ سے فرمایا ابو طلحہ جو اب آیا ہے نا اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دو اور بتا دو کہ تجھے ظلماً شہید کر دیا جائے گا. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی تھے، ادھر جگہ نہیں تھی، حضور نے ادھر بٹھایا. تو یہ اس بات کی گواہی بنتی ہے مصطفیٰ نے ایک طرف ابو بکر صدیق کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق کو بٹھایا ہے، سامنے حضرت عثمان غنی کو بٹھایا ہے. تو بتا دیا جس طرح آج ہم اس طرح بیٹھے ہیں نا قیامت والے دن قبروں سے بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. عثمان غنی کا جو روضہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، یعنی جنت البقیع سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے. اور قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا پہلے سے ہی تھا، جس طرح امام حسین کی شہادت کا چرچا ہر طرح مشہور تھا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا چرچا بھی ہو چکا تھا. عثمان غنی کو پتا تھا میں ظلماً شہید کر دیا جاؤں گا. اور حضور علیہ السلام نے عثمان کو فرمایا عثمان اللہ کریم تجھے ایک کرتا پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان تو نے اتارنا نہیں ہے. اور یہ کرتا یہ خلافت کا کرتا تھا. تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کریم نے عثمان غنی کی خلافت کی طرف بھی پہلے اشارہ فرما دیا تھا. تو یہ بات بھی واضح نظر آ گئی ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہے، دوسرے عمر فاروق ہے، تیسرے عثمان غنی ہے اور چوتھے مصطفیٰ کے خلیفہ مولا علی ہے. اور قربان جائیے نبی پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے یار اپنے گھر کے اندر معصور ہو کر رہ گئے. مولا علی نے کہا ہمیں لڑنے دیجئے. آپ نے فرمایا میں مدینے میں قتل و غارت نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں میں یہیں پر گھر کے اندر رہوں گا. 40 دن تک گھر کے اندر نماز پڑھتے رہے اور دروازے کے اوپر ڈیوٹی دینے والے، دروازے کے اوپر نگرانی کرنے والے، دروازے کے اوپر جو ہے چوکی داری کرنے والے، دروازے کے اوپر حفاظت کے لیے سیکورٹی کا انتظام کرنے والے کوئی اور نہیں تھے. ایک امام حسن ہے، دوسرے امام حسین ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا آپس کے اندر وہ تھا یہ تھا؟ او بھائی یہ آپ تمہاری بنائی ہوئی اپنی بناوٹی باتیں ہیں. اللہ کریم نے عثمان کو بھی شان یہ عطا کی ہے کہ ان کے دروازے کے اوپر ڈیوٹی دینے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے نا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یار جن کے دروازے پر ڈیوٹی دینے والے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں،
اور دروازے دے ہوتے جنتی کھڑے ہو تے جندہ بو ہے او معاذ اللہ جہنمی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا جنتی جو ہوتا ہے نا اللہ اس کو بڑا علم عطا کرتا ہے. جو جنتی ہے وہ دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ سیکورٹی کا کام دے رہے ہیں. تو ماننا پڑے گا اللہ کریم نے عثمان غنی کو یہ عظمت اور شان عطا کی ہے کہ مولا علی نے اپنے 2 شہزادوں کو قربان کرنے کے لیے عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے. او بھائی میری جان کو خطرہ ہونا تو یہ دوست کہے بھئی میں اپنے بیٹے پیش کرتا ہوں یہ تیرے ساتھ رہیں گے. او بھئی جب میرے اوپر اٹیک ہونا ہے تو پہلے چوکیداروں پر اٹیک ہوگا. تو ماننا پڑے گا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو عثمان پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. تو لہذا ان کی آپس کے اندر یاری تھی, ان کا آپس کے اندر گہرا تعلق تھا, ان کی آپس کے اندر گہری محبت تھی. اگر ان کی آپس کے اندر محبت ہے تو پھر ہمارے دل جدا کیوں ہے؟ اوہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ, مل جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, پکے ایمان والے بن جاؤ. ہم تو یہی چاہتے ہیں. جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو کافر ہمارا جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرے گا. اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے, ایک مٹھی بن جائیں گے نا, تو خدا کی قسم کافر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن مٹھی ہونے کے لیے بھی انگلیوں جو ہے نا, ان کے اندر جو ہے انگلیوں کے اندر قوت ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے ایمان کی طاقت ہونی چاہیے, عقیدے کی پختگی ہونی چاہیے, نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہونی چاہیے, صحابہ اکرام کی سچی محبت ہونی چاہیے, مصطفیٰ کی اہل بیت کی سچی محبت ہونی چاہیے. اگر عقیدے کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر اکٹھے ہو کر بھی بندہ اکٹھے نہیں رہتا, بندہ جدا ہی رہتا ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں آؤ اس عقیدے کی طرف آؤ جس عقیدے کے اندر کسی کی دشمنی کی بو نہیں دی جاتی ہے, بلکہ ہر مصطفیٰ کریم کے صحابی اور اہل بیت کی خوشبوئیں ہی آتی رہتی ہیں. تو لہذا ان لوگوں کو ہم یہی پیغام دیتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عثمان جنت میں ہوں گے تو فرمایا جب ایک جنت سے دوسری جنت کی طرف جائیں گے نا اور جوتا پہنیں گے, جوتا تبدیل کریں گے, جوتا تبدیل کرنے کی وجہ سے اتنا نور ظاہر ہوگا کہ پوری جنت جو ہے وہ چمک جائے گی. لوگ کہیں گے یہ کہاں سے نور آ گیا؟ تو اعلان یہ کیا جائے گا عثمان غنی ایک جنت سے دوسری جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے جوتوں کو تبدیل کیا ہے. یہ ان کے نور کی برکت ہے کہ ساری جنت ہی منور ہو گئی ہے. تو بھائی ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں حضور کے ساتھ نسبت کیا ہے, حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو ذوالنورین یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ہوا اسی وجہ سے ہے کہ مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئی ہیں. تو اعلیٰ حضرت اسی وجہ سے فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ فرماندے نے آپ فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا.
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کریم نے بڑی شانوں سے نوازا، وہ عثمان غنی جن کی اگر جو ہے وہ الگ الگ شان کو دیکھا جائے تو قربان جائیے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تیری دعوت ہم قبول کرتے ہیں۔ عثمان غنی حضور کے ساتھ ساتھ اب چل کر جا رہے ہیں، عثمان پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں۔ حضرت جناب جی عثمان غنی اپنی زبان کو حرکت دیتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ حضور کا غلام بھی موجود ہے۔ کہتا ہے عثمان کیا گن رہے ہو، تمہاری زبان حرکت کیوں کر رہی ہے؟ کہنے لگا گنتی گن رہا ہوں۔ فرمایا گنتی کیوں گن رہے ہو؟ عثمان غنی فرمانے لگے گن میں کوئی اور چیز نہیں رہا، میں حضور کے قدموں کو گنتا جا رہا ہوں، حضور کے قدموں کے نشانات کو گنتا جا رہا ہوں۔ عثمان کیوں گن رہے ہو؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں حضور کی دعوت ایسی شاندار کی جائے قیامت تک کوئی ایسی دعوت نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی نے حضور کے قدموں کو گنا، دعوت ہو گئی۔ دعوت کے بعد عثمان غنی نے حضور کی مسجد نبوی سے لے کر عثمان غنی تک حضور کے جتنے قدم لگے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے، روایت کے اندر موجود ہے، یہی بات جب صحابہ کرام کے اندر گئی بڑا چرچا ہوا، بھئی عثمان نے حضور کی اتنی شاندار دعوت کی، کھانا بھی اعلیٰ پکایا ہے، اور حضور کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک غلام جو ہے قربان کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ چرچا جب دور تک گیا نا تو مولا علی تک بات پہنچی، تو آپ گھر کے اندر آئے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا میں نے سنا ہے، اور سنا کیا؟ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہی عثمان کے گھر میں گیا ہوں، دعوت بڑی اعلیٰ پکائی ہے، اور جو سب سے اعلیٰ کام کیا ہے وہ سونے حبیب علیہ السلام کے ہر قدم کے اوپر ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، اگرچہ یہ روایت اس کی کنڈیشن کیا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات فضیلت کے اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دی میرے مولا میں بھی تیرے نبی کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ مولا علی سے فرمایا علی جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا فاطمہ انتظام کہاں سے ہوگا؟ فرمایا رب جانے اور سونا حبیب جانے۔ حضور کی دعوت جو ہے کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مولا علی ادھر گئے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا میں حضور کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، چولہے کے اوپر میں نے ہنڈیا رکھ دی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو جانے تیرا حبیب جانے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی جا رہی ہیں، اللہ کریم نے غیب سے چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر کھانا ڈال دیا، تو غیب سے جنت سے کھانا آیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آئے، تناول کیا، کھا کے چلے گئے۔ تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں جو ہے وہ رکھا ہے، عرض کرتی ہے میرے مولا عثمان غنی نے ہر قدم کے اوپر جو ہے ایک غلام آزاد کیا، میرے مولا میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا عرض کر رہی ہیں، ادھر حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب سلام بھی فرماتا ہے اور رب کریم فرماتا ہے آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ تو حضور نے بلایا اور فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عثمان غنی نے ہر قدم کے اوپر ایک غلام آزاد کیا ہے، میں چاہتی ہوں قیامت والے دن آپ کی امت میں سے جو بندہ جہنمی ہو گیا ہے یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم کے بدولت کئی ہزار لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے۔ تو یہ بھی دعوت بڑی عظیم ہے، وہ دعوت بھی بڑی عظیم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان کے اندر سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضور کے اوپر اپنی مال بھی کی قربانی بھی پیش کی ہے، اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ رب کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے
رب کریم ہم سب کو سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کے افراد سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کی سیرت اور عثمان غنی کی اللہ کریم ہم سب کو سیرت عطا فرمائے، آمین بجان نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کے لیے۔